السلام علیکم دوستو، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ T20 ODI اور ٹرائی نیشن سیریز کے لیے پاکستان سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ یقینی طور پر آپ نے سکواڈ دیکھا بھی ہوگا اور شاید کچھ ناموں پہ آپ کو حیرانگی بھی ہوئی ہوگی، لیکن میں پہلے نام پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ سلمان علی آغا ہمارے کپتان ہیں، حسن نواز، صاحبزادہ فرحان، عبدالصمد، محمد نواز، سائم ایوب، ابرار احمد، محمد وسیم جونیئر، شاہین شاہ آفریدی، بابر اعظم، سلمان مرزا، عثمان خان وکٹ کیپر، فہیم اشرف، نسیم شاہ اور عثمان طارق۔ یہ ٹیم جو ہے یہ ٹرائی نیشن سیریز اور ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ جو T20 سیریز ہے اس کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اب سے کچھ ماہ کے بعد جو ICC ورلڈ T20 آ رہا ہے، کیا اس کے لیے یہی ٹیم کنٹینیو کرے گی؟ اگر یہی ٹیم کنٹینیو کرے گی پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کم سے کم 3-4 مہینے پہلے ٹیم کو سلیکٹ کر دیا اور پریپریشن لڑکوں کی اچھی ہوگی اور سب لڑکوں کو پتا ہوگا کہ ہم T20 ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دنیا میں اور کہیں ہوتا ہے یہ کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہم ایسے 2-3 ناموں کو لے آتے ہیں کہ پھر نہ تو ہمیں ان کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ لڑکوں کو سمجھ ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مثلاً ICC چیمپئن ٹرافی آئی تو ہم رانا فہیم اشرف اور نسیم شاہ کو خوشدل شاہ کو لے کے آگے، اور لیگ کیونکہ کسی لیگ میں انہوں نے پرفارم کیا تھا اور اس بیسس پہ ہم ان کو ٹیم میں لے کے آگے، پھر ان کا حال کیا ہوا وہ آپ سب نے دیکھا۔ T20 ایشیا کپ سے پہلے ہم 1 سال تک کیری کرتے رہے عرفان خان نیازی کو، عبدالصمد کو، اور اینڈ میں آ کے ان کو ہٹا کے پھر ہم لے کے آگے خوشدل شاہ اور حسین طلعت کو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ نے ٹرائی نیشن سیریز اور ایشیا کپ میں دیکھا، اور اب پھر جو ہے وہ ہم نے ایسی ایک ٹیم منتخب کر دی ہے۔ کیا اگر یہی ٹیم کنٹینیو کرتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حارث رؤف، فخر زمان اور سفیان مقیم T20 ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیوں؟ یعنی یہی وہ 3 پلیئر ہیں جنہوں نے ٹرائی نیشن سیریز اور ایشیا کپ میں آپ کو پرفارم کر کے دیا۔ ایک میچ شاید فائنل والا ایسا تھا جس میں حارث رؤف پرفارم نہیں کر سکے، ایک ہی میچ ایسا تھا جس نے سفیان مقیم نے پرفارم نہیں کیا، اور فخر زمان تو پرفارمر تھے، وہ پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پھر کس بنیاد پہ یہ ان کو ڈراپ کیا گیا ہے؟ ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے، اور ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ کوچ کا بہت زیادہ امپورٹ ہے یہ ٹیم سلیکٹ کرنے میں، اور کوچ صاحب نے جو لاہور کے اندر کیمپ لگایا اس کیمپ کے اندر بھی 9 پلیئر ایسے تھے جن کا تعلق اسلام آباد یونائٹڈ سے ہے، یا پھر یونائٹڈ سے ہے، یا کرنٹ ٹیم میں ہے، یا پھر پہلے ان کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اور جو ٹیم کوچ صاحب نے سلیکٹ کی ہے اس میں سے 6-7 پلیئر ایسے ہیں جن کا تعلق یا تو اسلام آباد یونائٹڈ سے ہے یا پہلے وہ کہیں اسلام آباد یونائٹڈ سے کھیل چکے ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کوچ صاحب کیا اس کو ایز اے فرینچائز کرکٹ رن کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کو انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم سمجھا ہوا ہے، یا پھر یہ پاکستان کی ٹیم ہے؟ اگر یہ پاکستان کی ٹیم ہے تو پھر اس میں سائم ایوب لگاتار پرفارم نہ کرنے کے باوجود ٹیم میں کیسے کھیل رہے ہیں؟ 2 سال کے اندر جس بندے نے 48 T20 کھیل لیے، اس کا ایک مین آف دی میچ ہے، اس کو آپ ٹیم میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ عثمان خان کو اگر اس لیے ٹیم سے ڈراپ کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے، اس کو انف چانسز دے دیے ہیں، تو پھر آپ کس بنیاد پہ اس کو واپس ٹیم میں لے کے آگے؟ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ محمد حارث کی پرفارمنس بہت خراب تھی اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم عثمان خان کو اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ شاید وہ اب اس سے بہتر کر دیں؟ اگر بابر اعظم کو آپ نے ڈراپ کیا تھا کہ سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے، ایوریج اچھی نہیں ہے، T20 کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو اب ایسا بابر اعظم نے کیا کر دیا کہ اب ان کو ٹیم میں لے کے آگے؟ یہ ایسے سوال ہیں کہ جو بندہ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین سے، سلیکشن کمیٹی کے جو چیف ہوتے ہیں ان سے کر سکتا ہے، مگر یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سلیکشن کمیٹی کون ہے، سلیکشن کمیٹی کا ہیڈ کون ہے، تو آپ سوال کس سے کریں؟ ایک پریس ریلیز کے لیے ریلیز کے تھرو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ٹیم یہ کھیلے گی۔ بھائی جواب تو دو کہ جو ٹیم کی ناکامی ہے، جو فیلئر ہیں، وہ کیوں ہوئے، اور جن پلیئرز کو آپ سلیکٹ کر کے آ رہے ہیں وہ کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں؟ عثمان طارق 39 سالہ جو لیگ کھیلتا ہے بیچارہ وہاں پہ رپورٹ ہو جاتا ہے، کیا اس بولنگ ایکشن کے ساتھ وہ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ بول کرے گا یا انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکے گا؟ وہ تو پہلے اوور میں ہی رپورٹ ہو جائے گا۔ اس کی جو دال روٹی بیچارے کی فرینچائز کرکٹ میں چل رہی تھی وہ بھی آپ نے بند کروا دیں گے۔ وہ تو 39 سال کے آصف آفریدی، پھر 39 سال کے آپ عثمان طارق کو ٹیم میں لا کے تو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ سفیان مقیم جو ICC رینکنگ میں ٹاپ 10 میں آ رہا ہے، جس کے 10 میں کو 22 آؤٹ ہے، اس کو آپ اکانومی اس کی دیکھ لیں تو وہ 6 سے نیچے ہے، ایوریج اس کی دیکھ لیں آپ کتنی ہے، اس کو آپ T20 سے ڈراپ کر رہے ہیں۔ حارث رؤف کو T20 سے ڈراپ کر رہے ہیں صرف ایک میچ کی بنیاد پہ کہ فائنل پہ اس نے آپ کو پرفارم نہیں کر کے دیا، پورا سال وہ آپ کو T20 سب سے زیادہ مین آف دی میچ جو حارث رؤف کے ہیں آپ اس کو ڈراپ کر رہے ہیں۔ آپ فخر زمان کو ڈراپ کر رہے ہیں، جو آپ 2-3 میچز جیتے ہیں اس میں فخر زمان نے آپ کو پرفارم کر کے دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے جواب بندہ کس سے لے؟
کیونکہ آپ ایک سلیکشن کرتے ہیں تو درس دیتے ہیں کہ یہ اس بنیادوں پہ ہم ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں. جب دوسری پرچی کے ذریعے آپ ٹیم بھیجتے ہیں, اب تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ کی گئی, اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کوچ صاحب نے کہہ دیا بھائی 9 میرے 2 تیرے اور 2 تیرے, 2 اظہر محمود کے ہو گئے, 2 دوسرے سلیکٹر کے ہو گئے, 2 دوسرے سلیکٹر کے ہو گئے اور 9 اسلام آباد یونائٹیڈ کے ہو گئے. تو اسی طرح سے اگر پاکستان کرکٹ کو چلانا ہے تو پھر کوئی تو ہوگا جس کو آواز اٹھانی پڑے گی, کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے کرکٹ چلانے کا کہ اگلے فیلئر کو چھپانے کے لیے پچھلا فیلئر اب دوبارہ لے کے آ جاتے ہیں. آپ عثمان خان کو لے کے, اسیب اللہ کو آپ 1 مہینہ پہلے ہمیں بتا رہے تھے, سورسز بتا رہے تھے, پی سی بی کے سورسز بتا رہے تھے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا پرابلم ہے, ان کی ایتھکس میں پرابلم ہے. راتوں رات وہ آپ کی سالو ہو گئی, وہ ٹیم میں آ گئے. تو یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں لے کے آئے؟ محمد حارث کو آپ نے اتنا چانس دیا, اب لے کے آئے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا جواب آپ کرکٹ بورڈ, سلیکشن کمیٹی یا کوچ سے آپ سوال کر سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پریس کانفرنس ہوتی تھی, اس میں سوال و جواب ہوتے تھے, ان پہ بھی تھوڑا پریشر ہوتا تھا کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کیا. اب تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب تو آپ ایک واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیتے ہیں کہ ٹیم یہ ہے بھائی, سب اچھے کی رپورٹ دے دو. تو یہ کیسے چلے گا؟ اور پھر سب سے بڑا سوال جس پہ سب سے زیادہ مجھے حیرانگی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے حسن علی کو ٹیم سے نکال دیا, اسے ایک میچ بھی نہیں دیا گیا. اور سوال جو پوچھنے والا وہ یہ ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر حسن علی بی کیٹیگری میں ہے. اگر آپ نے ان کو ٹیسٹ میں بھی نہیں رکھنا, اگر T20 میں بھی نہیں رکھنا, اگر ون ڈے میں بھی نہیں رکھنا, تو بھائی وہ سینٹرل کانٹریکٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ٹیسٹ ٹیم کے اندر وہ ٹیم کھلا دی جس میں 7 پلیئر آپ کے ایسے جو سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے. ٹیسٹ کرکٹ کو آپ یہ تو عزت دے رہے ہیں. تو بھائی سینٹرل کانٹریکٹ میں ایک بندہ نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے, ایک بندہ سینٹرل کانٹریکٹ کی بی کیٹیگری میں ہے, اس کو آپ نے T20 ون ڈے سے نکال دیا. اور آپ نے اس کو رکھا کیوں تھا؟ بائی دا وے کون سی پرفارمنس تھی کہ آپ حسن علی کو ٹیم میں لے کے آئے؟ آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ کو میں بی کیٹیگری دے دی, اور اب جب آپ ڈراپ کیا ہے تو پھر وہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ وہ سینٹرل بی کیٹیگری کے جو 40-42 لاکھ روپے ملنے والے ہیں وہ کس حیثیت میں حسن علی صاحب وصول کریں گے؟ آپ نے تو ان کو ٹیم میں ڈراپ کر دیا, ٹیسٹ میں ان کی جگہ ہے نہیں, ون ڈے میں ان کی جگہ نہیں ہے, T20 سے بھی ڈراپ کر دیا, تو پھر وہ پیسے کس چیز کے لیں گے؟ اور جو پرفارم نہیں کرنے والے ہیں وہ آپ نے T20 میں سلیکٹ کر دیے. جو پرفارمر تھے آپ کے سفیان مقیم, حارث روف اور فخر زمان, ان کو آپ کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا. تو اس کا جواب کون دے گا؟ یہ پاکستان کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے, مگر اس سوال کا جواب کون دے؟ اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ کرکٹ فینس وہی دے سکتے ہیں, یا پھر ہم جیسے صحافی جن کی بات سنتا کون ہے, جو اپنا رونا روتے رہتے ہیں بس. تو ابھی یہ سوال پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینا پڑے گا کہ بھائی کس بنیاد کے اوپر. یا تو پھر یہ آپ نے طے کر دیا کہ کسی نے نہیں بولنا, 2 کر لیتے ہیں, 2 تیرے 2 میرے 2 اس کے, بس ٹھیک ہے, سب اچھے کی رپورٹ ہے. میڈیا میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے سب اچھے کی رپورٹ دینا ہے, کیونکہ اب جو بولے گا یا تو وہ پھر چینل سے جائے گا یا پھر اس کی نوکری چلی جائے گی. تو پھر بولے گا کون؟ سوال کون کرے گا؟ بہت شکریہ آپ کا.